الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وفي الحديث عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة متفق عليه وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله كل عمل بني آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ محترم حاضرین، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں و دیگر سامعات، اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا، تحلیل و تمجید کے بعد آپ تمامی حضرات کے سامنے ماہ مبارک رمضان المبارک کے آج تیسرے روزے میں تیسرے دن میں ایک اہم عنوان لے کر حاضر ہوا ہوں، جو ہے رمضان اور قرآن۔ اللہ رب العالمین سے سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ مولا کریم مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح طور پر جو بھی باتیں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بعدہ ہم تمام مسلمانوں کو سن کر اس پر کما حقہ عمل کرنے کی سعادت ارزاں فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ دینی بھائیوں، موسم خیرات و مسرات، نیکیوں اور بھلائیوں کا یہ موسم جسے رمضان المبارک کے نام سے جانا جاتا ہے، جو اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں پر سال میں جو 12 مہینے ہوتے ہیں ان مہینوں میں سے ایک مہینے میں 29 یا 30 دن پر مشتمل اللہ رب العالمین ہمیں یہ مہینہ عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر بے شمار فضائل، فیوز و برکات پنہا کر رکھے ہیں، چاہے وہ بھوک و پیاس کی شدت برداشت کرنی ہو، لغو باتوں سے، سب و شتم سے، گالی گلوچ سے،
غیبت، بہتان، الزام تراشی سے بچنا ہو، اجتناب کرنا ہو، یا اسی طریقے سے قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہو، افطاری کرنی ہو، سحری کرنی ہو، صدقات و خیرات انجام دینا ہو، اور انہی میں سے ایک اہم کام تلاوت کلام اللہ کرنی ہو، یہ تمام کے تمام اعمال اللہ رب العالمین ہمیں ادا کرنے کا، انجام دینے کا اور بجا لانے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ جہاں ایک طرف ماہ رمضان المبارک اپنے اندر بے شمار فضیلتوں کو سموئے ہوئے ہے، وہیں اس کے مقابل میں اسی کے ساتھ آپ قرآن مجید کو لے لیں۔ ماہ رمضان اور قرآن کے اندر بہت ہی گہرا رشتہ ہے، اور اس رشتے کو، اس لگاؤ کو، اس تعلق کو اللہ کے وہی بندے ہی جان سکتے ہیں کہ جو اس ماہ مبارک کو پا لیتے ہیں اور پانے کے بعد بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے طاعات کے اعمال بجا لاتے ہیں۔ دین بھائیو، ماہ رمضان اور قرآن مجید کے اندر کیا تعلقات ہیں؟ میں 2 یا 3 باتیں اور ان دونوں کے اندر جو رشتہ ہے آپ تمامی حضرات کے سامنے چاہتا ہوں پیش کروں۔ تو سب سے پہلا جو تعلق ماہ رمضان اور قرآن مجید کے اندر ہے وہ آپ کو بخوبی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ نزول قرآن کا ہے۔ جی ہاں دینی بھائیو، آپ اگر ماہ رمضان المبارک اور قرآن مجید کے اندر تعلق کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ جہاں اس مہینے کی، اس مبارک مہینے کی گھڑیوں کی اللہ رب العالمین نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بتلائی ہیں، انہی فضائل میں سے ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ اس مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اسی ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العالمین نے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز کو، کلام ربانی کو، قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے اس کا نزول فرمایا ہے۔ دینی بھائیو، السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ امام البانی رحمہ اللہ کی مشہور صحیح احادیث پر مروی مشتمل کتاب ہے۔ حدیث نمبر 1575 ہے، واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے صحیفہ ابراہیم کو رمضان المبارک کی پہلی رات میں نازل فرمایا، اسی طرح تورات کو اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کے 6 روز میں نازل فرمایا، اسی طریقے سے زبور کو رمضان المبارک کی 13ویں رات کو نازل فرمایا، انجیل کو اللہ رب العالمین نے رمضان کی 18ویں رات کو نازل فرمایا، اور پھر سب سے آخر میں قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے 24ویں رات کو نازل فرمایا۔ یہ واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ دینی بھائیو، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے سب سے بڑی فضیلت اور سب سے بڑا رشتہ ماہ رمضان اور قرآن مجید کے اندر پتہ یہ چلا کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کے نزول کو منتخب فرمایا، اور یہی وجہ ہے سورۃ القدر آپ ہم میں سے ہر کسی کو یاد ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو اس مبارک مہینے کے قدر والی رات شب قدر میں اس کا نزول فرمایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر یکبارگی قدر والی رات میں نازل فرمایا، پھر اس کے بعد نبوی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد 23 سالہ میں
وقتاً فوقتاً حسب ضرورت اللہ رب العالمین نے مختلف اوقات میں قرآن کا مکمل نزول فرمایا، لیکن یک بارگی یہ اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر اسی ماہ مبارک کے اندر نازل فرمایا تھا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی وہ روایت ہے جس کو میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے خطبہ حاجہ کے بعد پیش کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور فیاض تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رمضان، سبحان اللہ، سخی اور فیاض تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن رمضان کا یہ جب مبارک مہینہ آتا تھا، یہ مبارک مہینہ داخل ہو جاتا تھا تو سب سے زیادہ سخاوت و فیاضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہونے لگتی تھی، اور بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخی اور فیاض ہو جاتے تھے۔ اور یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وَكَانَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ علیہ السلام فی کل لیلۃ من رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں تشریف لاتے تھے۔ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الرِّیحِ المرسلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے معاملے میں، بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جانے میں، اس ماہ مبارک میں، اس ماہ رمضان کے اندر تیز و تند آندھی سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخی اور فیاض رہتے تھے۔ یہ حدیث سنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شہادت اور بیان سنیں، اور ہم اپنے گریبان میں جھانکیں دینی بھائیوں۔ کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، حیات طیبہ ہے، ہم مسلمانوں کے لیے وہ آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے اس ماہ مبارک کے حسین ترین ایام کو غنیمت جانیں، اور غنیمت جانتے ہوئے خیر کے کاموں میں سبقت لے جائیں، اور انفاق فی سبیل اللہ، خیرات دینے میں، صدقات دینے میں ہمہ وقت پیش رہیں۔ دینی بھائیوں، امام ابن رجب رحمہ اللہ اپنی مشہور و مایہ ناز تصنیف لطائف المعارف لابن رجب ایک کتاب ہے، اس کے اندر ذکر کرتے ہیں صفحہ نمبر 169 پر، اس حدیث کے بعد ذکر کرتے ہیں ابن رجب رحمہ اللہ کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آئے، عمومی ایام میں اور خصوصی طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں، کہ وہ اپنے سے زیادہ جو قرآن کا جانکار ہو، حافظ ہو، اس کی تجوید کو اچھی طریقے سے مہارت رکھنے والا شخص ہو، تو اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے، اس کے پاس تشریف لے جائے، اس سے قرآن کو سیکھے، اس کے سامنے قرآن کو پڑھے، جیسا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام سے رمضان کی ہر رات کے اندر سیکھتے تھے اور پڑھتے تھے۔ اور اسی طریقے سے مزید ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کو جب یہ مبارک مہینہ پالے تو کثرت سے راتوں کے اندر قیام اللیل کرے، کثرت سے راتوں کے اندر تلاوت کلام اللہ، قرآن کی آیات کی تلاوت کرے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام وَكَانَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رمضان، رمضان کی ہر رات میں آتے تھے۔ اور ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ دن کے اندر ایک انسان فارغ البال نہیں ہوتا ہے، ایک انسان کو دنیاوی زندگی کے اندر تگودو کرنی ہوتی ہے، اس کے اہل و عیال ہیں، ان کی پرورش و پرداخت کی ذمہ داری ہوتی ہے، لہٰذا وہ ان کے لیے کسب معاش کے لیے، اللہ کی زمین میں کمانے کے لیے وہ دوڑ دھوپ کرتا ہے، مصروف رہتا ہے، منہمک نظر آتا ہے۔ لیکن رات کے اندر ظلمت شب میں ایک انسان
مکمل مصروف نہیں رہتا ہے، ایک انسان فارغ رہتا ہے، اس کے پاس اوقات ہوتے ہیں۔ لہٰذا ابن رجب رحمہ اللہ صفحہ نمبر 171 میں فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ رات کے اندر کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ دینی بھائیوں، رمضان اور قرآن میں سب سے پہلا تعلق یہ ہے کہ اسی مبارک مہینے کو اللہ رب العالمین نے نزول قرآن کے لیے منتخب فرمایا۔ قرآن مجید اسی مبارک مہینے کی مبارک رات شب قدر میں اللہ رب العالمین نے نازل کیا۔ دوسرا تعلق رمضان اور قرآن کے درمیان آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سورۃ البقرہ کی پہلی آیت پڑھیے، اس میں اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہے اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت کا سبب ہے۔ ایک طرف اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے تعلق سے جہاں یہ بتلایا کہ قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، پتہ یہ چلا کہ ایک انسان قرآن مجید کو جب پڑھتا ہے، اس کے آیات اور معانی اور مفاہیم پر غور اور تدبر سے کام لیتا ہے، تو ایسا شخص اللہ رب العالمین اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین تقوی کو موجزن کر دیتا ہے، ایسا انسان متقی بن جاتا ہے۔ ہو بہو اللہ رب العالمین نے روزے سے متعلق، روزے کی فرضیت سے متعلق جس آیت کے اندر ذکر کیا ہے، وہاں آپ سنیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ سابقہ قوموں پر فرض کیا گیا تھا، اور اے اہل ایمان، روزے کی فرضیت کا واحد مقصد اصلی اور حقیقی یہی ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے قلوب تقوی سے، خوف الہی سے، خشیت الہی سے معطر و معمور ہو جائیں۔ دینی بھائیوں، دوسری بات جو پتہ چلی ماہ رمضان اور قرآن سے متعلق کہ دونوں کا مقصد ایک انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو ایسے انسان کو اللہ رب العالمین اس کے دل کو تقوی سے معمور کر دیتا ہے، اور اسی طریقے سے روزے کی فرضیت کا مقصد بھی اللہ رب العالمین نے تاکہ اہل ایمان متقی بن جائیں، تاکہ پرہیزگار بن جائیں، تاکہ ان کے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کر تقوی اور اللہ کی خوف و خشیت بھر جائے۔ دینی بھائیوں، اس کے علاوہ تیسری بات آپ تمامی حضرات کو ماہ رمضان المبارک اور قرآن مجید کے حوالے سے وہ آپ کو یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس ماہ رمضان کے اندر دیگر جتنی بھی عبادات کو مشروع کیا ہے ان کا تعلق بھی قرآن مجید سے ہے۔ آپ اس کی مثال لے لیں، قیام اللیل، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پا لیتا ہے اور اس مبارک مہینے کے اندر قیام اللیل کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید کرتے ہوئے قیام اللیل کرتا ہے، اس کے سابقہ گناہوں کو اللہ رب العالمین کیا کر دیتا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ اب آپ بتلائیے کہ قیام اللیل کے اندر ایک اہم عمل اور وہ کیا ہے؟ تلاوت کلام اللہ ہے۔ تلاوت کلام اللہ کے ذریعے سے قیام اللیل بالکل بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جس کا تعلق ماہ رمضان اور قرآن سے ہے وہ اعتکاف ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ رب العالمین نے اعتکاف کو مشروع قرار دیا ہے، اور اعتکاف میں ایک انسان کیا کرتا ہے؟ ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی بھلا ذکر ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید سب سے بڑا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین کو ہم یاد کریں، قرآنی آیات کو پڑھ کر اللہ رب العالمین سے ہم دعا مانگیں، اور اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار قرآن مجید کے ذریعے سے سب سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ دینی بھائیوں، آئیے
اب ہم محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ بھلا ہم اس ماہ مبارک کے اندر، اس مبارک مہینے کے اندر قرآن جیسی عظیم کتاب کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، وہ قرآن کہ جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے الگ، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بڑی ہی فضیلت اور ثواب کا کام ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ رب العالمین اس مبارک مہینے کے اندر دیگر مہینوں کے مقابل میں نیک اعمال کا، بھلائیوں کا، اچھے کاموں کا بدلہ کئی گنا کر دیتا ہے، کئی گنا اللہ رب العالمین کر دیتا ہے۔ اور ایک اہم تعلق ماہ رمضان اور قرآن کے اندر یہ بھی ہے، دینی بھائیو، قیامت جب قائم ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایسے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، حدیث کے اندر ذکر کیا ہے کہ جو دو چیزیں ایک انسان کے کام آنے والی ہیں، جو ایک انسان کے لیے سفارش اور شفاعت کا ذریعہ بنیں گی، ان کے اندر کون ہوں گے؟ ایک روزہ ہوگا، ہمارا یہ روزہ، بھوک و پیاس کی جو ہم شدت برداشت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن یہی روزہ کہے گا، اے رب العالمین، اے مولا کریم، میں نے تیرے اس بندے کو کھانے اور پینے سے، نفسانی خواہشات کی تکمیل سے میں نے اس کو دور کر رکھا تھا، اے رب العالمین یہ تیری رضا کے لیے، اجر و ثواب پانے کے لیے اے رب العالمین اس نے روزہ رکھا تھا، بھوک و پیاس کی شدت برداشت کی تھی، لہٰذا اے رب العالمین میں اس کے حق میں سفارش کر رہا ہوں، اے رب العالمین تجھ اسے بخش دے۔ اسی طریقے سے قرآن بھی ایسے شخص سے متعلق سفارشی بن کر آئے گا، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہے گا، اے رب العالمین یہ قرآن کو، تیری آیات کو صبح کے اجالوں میں، رات کی تاریکیوں میں، اے رب العالمین یہ رات کی تاریکیوں میں جب لوگ خواب خرگوش میں مبتلا ہو جاتے تھے، لوگ سو رہے ہوتے تھے، ایسے عالم میں اے رب العالمین یہ قرآن مجید کی میری تلاوت کرتا تھا، لہٰذا اے رب العالمین تو اسے بخش دے۔ تو ایک تعلق قرآن مجید کا اور رمضان المبارک کا یہ بھی ہے، جہاں ایک طرف دونوں کا مقصد تقویٰ ہے، جہاں اس مبارک مہینے کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، وہیں ایک تعلق قرآن مجید اور رمضان کا یہ بھی ہے کہ دونوں کے دونوں یہ قیامت کے دن ہمارے لیے، ہمارے حق میں سفارشی بنیں گے۔ دینی بھائیو، اخیر میں ایک اہم بات ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آج ہم ہیں، بھوک و پیاس کی شدت برداشت کر رہے ہیں، ایک اہم بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ذکر کیا ہے اور ہم بارہا سنتے ہیں، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو آدمی جھوٹ بولنا، لغو بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ رب العالمین کو ایسے شخص کے بھوکے اور پیاسا رہنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے، ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی، حدیث قدسی ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب تم میں سے کسی بھی شخص کا روزے کا دن ہو تو وہ لغو بات نہ کہے، شور و شرابہ نہ کرے، شور و شرابہ بپا نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا شخص اس سے آ کر گالی گلوچ کرے، لڑائی کرے، جنگ و جدال کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو چاہیے کہ ایسے شخص کو وہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، دیکھو بھائی میں اپنے روزے کو، میں بھوک و پیاس کی شدت کو اور ان عملوں کے ثواب کو میں اکارت اور ضائع اور برباد کرنے والا نہیں ہوں، میں تجھ سے لڑائی کرنے والا نہیں ہوں۔ دینی بھائیو، ہم بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کر رہے ہیں، کیوں نہ ہم رمضان المبارک سے، جب قرآن مجید کا اتنا گہرا تعلق ہے، تو آئیے ہم یہ عہد کریں کہ ہم قرآن مجید کو کثرت سے، ان ایام کو، رمضان المبارک کے ان حسین ترین لیل و نہار کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ آپ اسلاف کرام کے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعمال کو ذرا سنیے، پڑھیے، پتہ چلے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رمضان المبارک کے مہینے میں ابتدائی دن کے ابتدائی حصے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھیں،
فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ نَامَتْ، پھر اس کے بعد جب سورج مکمل طلوع ہو جاتا تھا تو آپ رضی اللہ عنہ کیا کرتی تھیں؟ سو جایا کرتی تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی یہ آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کو رمضان المبارک کے مہینے میں ہر رات ختم کیا کرتے تھے، مکمل کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ ائمہ اربعہ میں سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو لے لیجئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ قرآن مجید کو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر 60 بار ختم کیا کرتے تھے، مکمل کیا کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کان لہو 60 ختمہ، یہ بھی 60 بار قرآن مجید کو ختم کیا کرتے تھے۔ دینی بھائیو، حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا تھا یترکو قراءۃ الحدیث و مجالس الحدیث، کہ احادیث جو پڑھتے تھے، احادیث کو جو سمجھاتے تھے، احادیث کی جو مجلسیں منعقد ہوا کرتی تھیں ان کو چھوڑ دیتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جایا کرتے تھے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آتا تھا تو دیگر تمام اعمال کو جو رمضان المبارک کے علاوہ دیگر ایام میں انجام دیتے تھے ان تمام کو درکنار کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت میں منہمک ہو جایا کرتے تھے۔ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف، خواہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابیات رضی اللہ عنہن ہوں، یا اسی طریقے سے تابعین، ائمہ اربعہ، تبع تابعین، وہ ہمہ وقت قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ان حسین ترین لیل و نہار کو غنیمت جانیں۔ دینی بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے وَخُذْ مِن لِحَيَاتِكَ مِن مَوْتِكَ وَمِن صِحَّتِكَ لِسَقَمِكَ، موت کا آنا یقینی ہے۔ ہم میں سے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ضروری نہیں ہے آپ اپنے اطراف و اکناف اپنے رشتہ داروں ہی میں دیکھیے، گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے، عید الفطر کی نماز انہوں نے ہمارے ساتھ ادا کی، کیا کیا سپنے انہوں نے سجوئے تھے، کیا کیا عزم مصمم انہوں نے کیا تھا، اور انہوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بھی مانگی تھیں، فریاد بھی کی تھی، التجائیں بھی کی تھی، اے مولا کریم آج ہم عید الفطر کی نماز ادا کر کے رمضان المبارک کے 29 اور 30 دن کے روزہ رکھ کر رب العالمین ہم اس مبارک مہمان کو رخصت کر چکے ہیں۔ مولا کریم آئندہ سال تو مجھے باحیات رکھنا، مجھے یہ مبارک گھڑیاں دوبارہ نصیب کرنا جو ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ دینی بھائیو، کوئی گارنٹی نہیں ہے، موت کا وقت مقرر ہے، اور جب موت کا فرشتہ آ دھمکے گا تو ایک گھڑی آگے ایک گھڑی پیچھے نہیں ہو سکتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم ہوش کے ناخن لیں، اپنی زندگی کے انہی ایام کو غنیمت جانتے ہوئے آئیے ہم یہ عہد کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنا محاسبہ کریں، اور ہم آج ہی سے یہ عہد کریں رب العالمین جو بھی ایام، جو بھی رمضان المبارک کی یہ گھڑیاں رب العالمین تو نے ہمیں میسر کی ہیں، اور رب العالمین ہم تیری عبادت میں، تیری طاعات بجا لانے میں ان کو صرف کریں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین تو ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام اللیل کو، ہمارے صدقات کو، ہمارے نوافل کو، ہماری دیگر تمام نیک اعمال کو رب العالمین شرف قبولیت بخش۔ رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول فرما۔ رب العالمین آج ہم جس طرح کتاب و سنت کی باتیں سننے کے لیے، رب العالمین ذکر و اذکار کے لیے تیرے اس مسجد کے اندر، مصلی کے اندر رب العالمین ہم اکٹھا ہوئے ہیں، رب العالمین تو ہمیں فردوس اعلیٰ میں اسی طریقے سے اکٹھا فرما۔ رب العالمین آج وطن عزیز میں اعدائے اسلام، مسلمانوں کی آبرو، عزت و عصمت، مسلمانوں کی مقدسات اور عبادت گاہیں ان کی نظروں میں کھٹک رہی ہیں۔ رب العالمین رمضان المبارک کے اس مبارک گھڑی میں تیری بارگاہ میں ہم یہ التجا اور فریاد کر رہے ہیں، رب العالمین تو مسلمانوں کی جان و مال کی، مسلمانوں کے مقدسات و عبادت گاہوں کی رب العالمین تو حفاظت فرما۔ رب العالمین ہم مسلمانوں میں سے بہت سے مسلمان بھائی گزشتہ سال جو ہمارے ساتھ تھے، رب العالمین آج وہ قبروں کے اندر مدفون ہیں، رب العالمین تو انہیں قبر کی سختیوں سے بچا، رب العالمین انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما، رب العالمین ان کے سیئات سے تجاوز فرما،
رب العالمین تو ہمارے والدین پر اسی طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں ہمارے والدین نے ہمارے اوپر سایہ شفقت فرمایا تھا۔ رب العالمین ہم مسلمانوں میں سے بہت سے مسلمان بھائی قرض کے بوجھوں تلے دبے ہوئے ہیں، اور رب العالمین ان کے قرض کی ادائیگی کا کوئی نہ کوئی وسیلہ مہیا فرما۔ رب العالمین ہم مسلمانوں میں سے بہت سے مسلمان بھائی بیماریوں میں مبتلا ہیں، دائمی امراض کا شکار ہیں، اور رب العالمین انہیں شفائے عاجلہ شفائے کاملہ عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، تلاوت کرنے کی، عبادت کے دیگر تمام اعمال بجا لانے کا حکم دیا ہے، رب العالمین تو ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول فرما۔ رب العالمین تو ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔